مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے محترم انصر رضا صاحب ہیں، جو کہ جماعت اسلام احمدیہ کے مبلغ اور مربی بھی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے زمانے میں انہوں نے جماعت اسلام احمدیہ کے لیے بہت تبلیغ بھی کی، اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا رہتا ہے کہ وہ ایسک اسلام کینیڈا کی بھی شیز میں خاص طور پہ مخالفین کا رد کرتے ہیں، اور آرٹیکلز کے ذریعے سے بھی، اور انہوں نے کتب بھی کافی لکھی ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ سنیں گے کہ انہوں نے اسلام احمدیہ کیسے قبول کی، کیونکہ بعض لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ مربی صاحب اصل میں پیدائشی احمدی نہیں، بلکہ انہوں نے خود ہی تحقیق کر کے جماعت اسلام احمدیہ کو قبول کیا۔ السلام علیکم مربی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ مربی صاحب، جزاک اللہ، آپ نے آج ہمیں وقت دیا، اور ہم بہت خوش قسمت ہے کہ آج ہم آپ کا انشاءاللہ پورا واقعہ سنیں گے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے کہ ان کو بھی پتہ لگے کہ آپ نے جماعت کیوں قبول کی، کیونکہ مربی صاحب بہت سارے ایسے ویورز ہیں جو کہ بیعت کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کہ وہ کریں یا نہ کریں۔ بعض کہتے ہیں ہم دل سے احمدی ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ اس واقعے سے ان میں بھی وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ بھی بیعت کریں۔ تو جزاک اللہ، آپ نے آج ہمیں وقت دیا۔ جی رئیس صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنا جو قبول احمدیت کا واقعہ اور اس کا پس منظر ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ میں اس میں اکیلا نہیں ہوں، بے شمار ہیں، لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس آواز پر لبیک کہا، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو الہام کرتے ہوئے فرمایا کہ ینصرک رجالا نوحی الیہم من السماء، کہ تیری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے مرد بھیجے گا جن کو وہ آسمان سے وحی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں بھی ایسے لوگوں میں شامل ہوں جن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے حرکت دی اور اس طرف موڑا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ وہ مجھے یاد آیا کہ جماعت کے ایک بہت بڑے مخالف مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب یہ کہا کرتے تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ میں مرزا صاحب کا آنریری مبلغ ہوں، یعنی اعزازی مبلغ ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں جگہ جگہ جا کر ان کے خلاف تقریریں کرتا ہوں، اور جس کو نہیں بھی پتا ہوتا کہ مرزا صاحب کا دعویٰ موجود ہے اس کو بھی معلوم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ میرے ذریعے سے جماعت کی اور تحقیق کرتا ہے اور میرے ذریعے سے جماعت کی تبلیغ ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا۔ 1974 کی بات ہے، اس وقت میری عمر 16 سال تھی جب جماعت کے خلاف جو تحریک ہے وہ شروع ہوئی، ہنگامے شروع ہوئے اور عجیب ایک طوفان بدتمیزی مچایا گیا۔ اس سے پہلے مجھے جماعت کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا، حالانکہ ہمارے ہمسایوں میں ایک احمدی خاندان تھا، 2 تھے بلکہ، لیکن مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ احمدیت کیا چیز ہے، احمدی کون ہوتے ہیں۔ تو اس وقت پھر مولویوں نے سب کو جھنجھوڑا اور بتایا کہ جس کو نہیں پتا اس کو بھی معلوم ہو جائے کہ احمدیت کیا چیز ہے۔ مجھے چونکہ بچپن سے ہی بڑا شوق تھا، دین کی طرف رجحان تھا، اور اس کی وجہ جو سب سے بڑی تھی وہ میری نانی جان تھیں جو خود اہل حدیث تھیں، اور انہوں نے بھی اہل حدیث مذہب جو ہے وہ غزنوی خاندان میں بچپن میں قرآن شریف پڑھنے کی وجہ سے اختیار کیا۔ تو جب بھی ہمارے ہاں آتی تھیں تو مجھے وہ انبیاء کے قصے اور دینی باتیں بتایا کرتی تھیں، اور میری والدہ نے بھی اس میں بڑی ایفرٹ کی، مجھے نماز روزہ بہت چھوٹی عمر میں ہی سکھا دیا۔ اور جو میرے دادا جان تھے، عبد الرحمن ان کا نام تھا، بنیادی طور پہ امرتسر سے تھے، لیکن
کلکتہ میں کام کرتے تھے، کاروبار تھا ان کا۔ اس طرح سے مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی، اور میرے دادا نے بھی خود اہل حدیث مذہب اختیار کیا۔ تو مجھے دونوں طرف سے یہ جو اہل حدیث ایک فکر ہے، ایک خیال ہے، وہ میرے دل میں تھا۔ تو مجھے شوق تھا بچپن سے پڑھنے کا دین کا متعلق، اور جب میں اپنی نانی جان سے سنا کرتا تھا وہ ساری باتیں، تو میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا تھا کہ کاش میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوتا اور آپ کے صحابہ میں شامل ہوتا اور یہ ساری جو برکات ہیں وہ حاصل کرتا۔ جب میں نے جماعت احمدیہ کے متعلق سنا اور تھوڑا بہت پڑھا، لیکن اس وقت سمجھ نہیں تھی کہ وہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ لیکن ایک چیز جس نے مجھے بہت ہی اسٹرائک کیا، بڑا میرے دل کے اوپر اس کا اثر ہوا، وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں بھی ایک ایسا بندہ ہے جس کے نام کے ساتھ ہم علیہ السلام کہتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں اس کے ماننے والے جن کو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ تو مجھے لگا جیسے میں گویا اسی دور میں واپس چلا گیا ہوں، اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ سے ملا جس نے مجھ کو پایا۔ مجھے تو اس وقت اس بات کا پتہ نہیں تھا، لیکن وہ جو ایک ٹائٹل تھا اور وہ جو ایک گروہ تھا، جو آخرین کا گروہ، وہ اس دور میں ہے اور میرے سامنے ہے۔ اور میں نے ایک صحابی مولوی محمد حسین صاحب کی زیارت بھی کی ہے، ان کو میں نے دیکھا ہے، ہماری دارالذکر مسجد میں وہ آئے تھے۔ تو یہ باتیں جو تھیں اس نے میرے دل کے اندر ایک شوق برپا کر دیا، ایک ایسا خیال پیدا کر دیا، اور میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھنے لگا کہ میرا جو ایک شوق تھا، ایک آرزو تھی کہ کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے رکھ دیا ہے۔ چند سال اسی کیفیت میں گزر گئے۔ ایک میرا خیال ہے 78 کی بات ہے غالباً، اور 77 یا 78 کی مجھے صحیح یاد نہیں ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ لاہور تشریف لائے، اور ان کے آنے سے ایک رات پہلے میں نے ان کو خواب میں دیکھا۔ تصویر تو میں نے دیکھی ہوئی تھی، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اور مجھے خدا نے بتایا، میں نے ان کی تصویر دیکھ رکھی تھی۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک ہسپتال کے کمرے میں ہوں جس کی اونچی اونچی چھتیں ہیں، اور بڑے بڑے وہ پردے لگے ہوئے، لوہے کے جیسے ڈیوائڈر ہوتے ہیں نا، اس میں پردہ لگا ہوتا ہے۔ تو میں وہاں سے نکل کے ایک دم بھاگتا ہوں اور ایک ہال کے دروازے پہ پہنچتا ہوں۔ جب ہال میں داخل ہوا تو حضور اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں، اور حضور نے میری طرف مڑ کے دیکھا اور کہا کہ انصر تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضور میرے بھائی کا آپریشن تھا۔ اس خواب کا دوسرا حصہ یعنی آپریشن والا بھی بعد میں پورا ہو گیا، جب میرا ایک کزن تھا، اس کا سی ایم ایچ لاہور میں آپریشن ہوا، اور میں کبھی سی ایم ایچ نہیں گیا تھا۔ جب میں بعد میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا بالکل ویسی ہی اونچی اونچی چھتیں اور ویسے ہی وہ لوہے کے ڈیوائڈرز وغیرہ جس میں کپڑا لگا ہوتا ہے، پردے لگے ہوتے ہیں۔ تو وہ بعد میں پورا ہوا، لیکن اس خواب کا پہلا حصہ جو دوسرا حصہ تھا وہ پہلے ہی پورا ہو گیا کہ اگلے دن میرے ایک دوست لاہور والے ہیں میرے دوست، وہ فوت ہو گئے ہیں کینیڈا میں ہی، میاں مظفر صاحب، وہ آئے اور کہنے لگے کہ حضور لاہور تشریف لائے ہیں تو تم نے ملنا ان کو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی جان میں نے تو ابھی رات ان کو خواب میں دیکھا۔ وہ پھر مجھے سائیکل پہ بٹھا کر لے گئے، اور وہاں ہم پہنچے تو حضور جماعت سے خطاب فرما کر اندر تشریف لے جا چکے تھے۔ چنانچہ ہم لائن میں کھڑے ہو گئے، اور جب آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اندر پہنچے اور حضور کی طرف میں نے دیکھا تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ہی کیم ہی سو اینڈ ہی کنکرڈ، بس میرے ساتھ وہی ہوا۔ میں نے حضور کی نورانی شخصیت کو دیکھا، سر سے پاؤں تک نور ہی نور تھا، اور میں نے دل میں ہی سوچ لیا کہ اگر یہ شخص کافر ہے پھر مسلمان کوئی نہیں ہے۔ تو میں وہیں پہ اسی لمحے میں احمدی ہو گیا تھا، کچھ بھی دلائل جانے بغیر، کچھ بھی صداقت جانے بغیر۔ میرے دل نے یہ گواہی دی کہ اگر یہ شخص کافر ہے تو پھر دنیا میں مسلمان کوئی نہیں، یہ تو ہے ہی مسلمان، یہ تو ہے ہی خدا کا بندہ۔ چنانچہ حضور سے مسافے کا شرف حاصل کیا، اور پھر حضور کو پوچھا کہ میں آپ کو خط لکھوں تو آپ جواب دیں گے؟ تو حضور مسکرائے، ساتھ لوگ بھی تھے، کیونکہ مجھے کیا پتا تھا کہ احمدی جو ہیں وہ خلیفہ کو خط لکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ہاں آپ لکھیں۔ تو اس کے بعد سے پھر ترقی شروع ہو گئی ایمان میں، اور
مجھے دلائل کچھ بھی نہیں پتہ تھے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے مسیح کی صداقت جو ہے وہ آہستہ آہستہ میرے دل میں ڈالنی شروع کر دی۔ آ تو پہلے گئی تھی، لیکن وہ مزید گہری ہوتی چلی گئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ میں اس وقت اپنی وہاں جو لوکل جماعت تھی وہاں میں نے جانا شروع کر دیا، نمازیں پڑھنی شروع کر دی ان کے پیچھے۔ تو میں ان سے کہتا تھا کہ میری بیعت کروا دیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں، ابھی آپ چھوٹے ہیں، ابھی آپ کی عمر کم ہے، تو ابھی نہیں بیعت کرنی۔ یہاں تک کہ 1982 نہیں، اب مجھے صحیح یاد نہیں ہے، سیدنا حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی خلافت کا آغاز تھا، لیکن جنوری کی بات ہے، جنوری 1982 ہے غالباً، ہاں جنوری 1982، جب میں نے بیعت فارم پہ سائن کیا، ہمارے جو لوکل سیکرٹری تھے وہ کہنے لگے کہ انصر تم نے بیعت فارم پہ سائن کرنا ہے۔ میں کہا جی میں آپ کو بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کروا لیں۔ تو انہوں نے اس وقت پھر مجھ سے بیعت فارم پہ سائن کروا لیے۔ ہاں 80 کی بات ہے، 82 کی بات ہے۔ تو اسی سال جون میں پھر حضور کا انتقال ہو گیا، خلیفہ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کا، اور حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ مسند خلافت پر متمکن ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر وہ جو ایک شعر ہے نا کہ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زنداں کبھی رسوا سر بازار۔ تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، جیسے لوگوں کی مخالفت ہوتی ہے نئے بیعت کرنے والوں کی، گھر کے اندر سے بھی گھر کے باہر سے بھی، تو وہ چلتی رہی یہاں تک کہ پھر میں 98 میں پھر میں کینیڈا آ گیا، اور میں نے امیگریشن کے لیے اپلائی کیا تھا، کیونکہ حالات وہاں خراب ہوتے جا رہے تھے۔ تو مجھے یہ مشورہ دیا گیا کہ گھر والوں کی طرف سے، جماعت کی طرف سے نہیں، گھر والوں کی طرف سے، کہ تم اب امیگریشن کے لیے اپلائی کر دو۔ تو میں نے کیا، الحمدللہ ہو گیا، اور اس میں بھی بڑا ایک ایمان افروز واقعہ ہوا میرے ساتھ، اور وہ یہ ہوا کہ میں جب امیگریشن کے لیے گیا تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کے علاوہ کسی دوسرے ملک میں کینیڈین ایمبیسی سے امیگریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنے ڈاکومنٹس بنوا کر فلپین میں بھجوا دیا، منیلا میں۔ تو وہاں جب انٹرویو کی باری آئی تو جس بندے نے میرے ڈاکومنٹس وغیرہ بنوا کے بھجوائے تھے اس کو میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہیں، تو میری بیوی شاید نہ جا سکے میرے ساتھ، حالانکہ وہ فارم کے اوپر لکھا ہوا تھا بڑا بڑا کہ اسپاؤس مسٹ اکمپنی۔ تو وہ کہنے کا اچھا میں بات کرتا ہوں۔ اس نے مجھے کہا میری بات ہو گئی ہے تو تم اکیلے چلی جاؤ۔ خیر میں چلا گیا۔ جب انٹرویو کی باری آئی میں اندر گیا تو دو بندے بیٹھے ہوئے تھے، ایک تو بالکل گنجے سر والا اور موٹی گردن اور بڑا ذرا تھوڑا سا خوفناک قسم کا بندہ تھا، دوسرا ذرا اچھا تھا، لمبی داڑھی تھی اس کی، غالباً جیوش تھا یا کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ میں کہا وہ تو میرے ایجنٹ نے کہا تھا کہ تمہاری بات ہو گئی ہے۔ تو کہتا نہیں ہماری کوئی بات نہیں ہوئی، یہ دیکھو بڑا بڑا لکھا ہے اسپاؤس مسٹ کمپنی۔ میں کہا اچھا پھر میں کیا کروں، میں بلا لوں اس کو؟ کہتے نہیں، ہم تمہارا انٹرویو کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ تو انٹرویو ہوا، الحمدللہ بڑا اچھا ہو گیا، اور میں نے بڑی دیانت کے ساتھ ہر چیز کا جواب دیا، اور وہ کافی متاثر ہو گئے۔ اس وقت تو مجھے پتہ نہیں چلا، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک دفعہ بھی میری نظر اس دوسرے بندے پر نہیں گئی جو مسلسل مجھے گھور رہا تھا، اور ایک ہی بندہ سوال کر رہا تھا، دوسرے نے سوال کوئی نہیں کیا، وہ صرف مجھے گھور رہا تھا اور دیکھ رہا تھا مجھے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تم باہر بیٹھو، تمہیں بلاتے ہیں ابھی بعد میں۔ تقریباً کو 3 گھنٹے کے بعد انہوں نے مجھے بلایا، جب ساری ایمبیسی خالی ہو گئی تھی، میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ۔ تو انہوں نے مجھے بلایا تو اس وقت وہی اکیلا بندہ جو میرا انٹرویو کر رہا تھا نا، جس نے سوال پوچھے تھے، وہی تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہم تمہارے انٹرویو سے مطمئن ہیں اور تمہاری بیوی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم کینیڈا جا سکتے ہو، اور یہ کہ
تم نے اپنے اس میں لکھا ہوا اکاؤنٹنٹ، کیونکہ میں اکاؤنٹنگ کا کام کرتا تھا وہاں پہ، تو اکاؤنٹنٹ ہی میں نے لکھ دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس بندے نے کہا کہ میں نا تمہارا جو پروفیشن ہے وہ اکاؤنٹنٹ کی بجائے بک کیپر کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں تمہارے نمبر زیادہ ہو جائیں گے پھر جب میں بک کیپر کی کیٹیگری میں ڈالوں گا تمہیں۔ تو میں بڑا خوش ہوا الحمدللہ کہ امیگریشن افسر تو نمبر کم کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، میرے نمبر مزید بڑھا رہا ہے۔ تو بہرحال پھر میں وہاں سے نکلا اور وہاں جو مسجد تھی ایک بڑی پتہ نہیں گولڈن ماسک منیلا میں، وہاں گیا، شکرانے کے نفل پڑھے، نماز پڑھی۔ تو یہ ایک بڑا جو تھا وہ ایمان افروز واقعہ ہوا۔ اس کے بعد مجھے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ میرے ماں باپ جو ہیں وہ میں ان کا سب سے بڑا بیٹا ہوں اور میں ان کا خیال رکھتا ہوں، باقی دو تو اتنا خیال نہیں رکھتے تھے۔ تو اس میں مجھے فکر لاحق ہو گئی کہ اب میں ان کو کیسے چھوڑ کے جاؤں، رات کو نیند نہیں آتی تھی مجھے۔ تو کرنا خدا کا یہ ہوا کہ میرے سسر جو میرے ماموں بھی تھے، وہ کینیڈا میں تھے 1970 سے، سارا غیر احمدی خاندان تھا بہرحال۔ تو ان کا انتقال ہو گیا، اور ان سے 8 دن پہلے میرے خالو تھے، وہ بھی یہاں کینیڈا میں ہی تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یکے بعد دیگرے ہماری فیملی میں 2 بندے جو تھے وہ فوت ہو گئے۔ تو کسی نے ہمیں مشورہ دیا کہ آپ ان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹس منگوائیں، اور وہ پھر میرے امی ابو لے کر کینیڈین ایمبیسی گئے اسلام آباد، تو ان کو ویزا مل گیا اور وہ ہم سے مہینہ پہلے پہنچ گئے کینیڈا۔ تو وہ جو ایک مجھے فکر تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے دور کر دی کہ ایسا سبب بنا دیا کہ امی ابو جو تھے وہ مجھ سے پہلے کینیڈا پہنچ گئے۔ میں یہ آپ کو ایمان افروز واقعات اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی حیثیت نہیں ہے میری، کوئی قابلیت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری حمایت کا اور نصرت کا ایسا سامان کیا، اور اس طریقے سے مجھے یہاں پہ لے کے آیا جس میں جماعت احمدیہ کا کسی قسم کا بھی کوئی رول نہیں تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آپ کا ویزا لگوا کے دیا، آپ کو کہا کہ آپ احمدی ہو جائیں، آپ کو باہر بھجوا دیں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے میری امی ابو پہنچ گئے، پھر اس کے 2 مہینے بعد ہم بھی آ گئے کینیڈا میں، اور اس کے بعد یہاں پہ پھر امی ابو کا ہم نے کیس اپلائی کیا، وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ اس کے بعد اپیل کی، وہ ریجیکٹ ہو گئی، اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ ڈپورٹ ہو گئے، دونوں میری امی اور ابو دونوں ڈپورٹ ہو گئے۔ تو جب وہ ڈپورٹ ہوئے تو اس کے بعد وہ بھائی میرا وہیں تھا، پاکستان میں گیا ہوا تھا کینیڈا سے، تو اس نے کہا کہ میں ان کا دوبارہ کینیڈا کے لیے اپلائی کروں۔ میں کہا نہیں، کینیڈا کے لیے نہ اپلائی کرنا، امریکہ کے لیے اپلائی کرو۔ تو کیونکہ اس وقت میں کچھ دیر کے لیے امریکہ بھی جاب کر رہا تھا، چنانچہ وہ ان کو لے کر امریکن ایمبیسی گئے۔ وہاں پہ باہر جو بندہ تھا اس کو انہوں نے تھوڑے سے پیسے دیے کہ یہ بوڑھے ہیں تو ان کو لے جا کے نا تو سیٹ پہ بٹھا دینا۔ تو جب دونوں اندر گئے ہیں تو ابھی بیٹھنے لگے تھے، تو امی کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پورا جو ہال ہے بھرا ہوا ہے، تو میں کہا ہال تو پہلے ہی بھرا ہوا تھا، ہماری باری پتہ نہیں کب آئے گی۔ تو بہرحال وہ اب بیٹھنے لگے تو ادھر سے ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ اماں جی آپ بیٹھے نا، آپ کی باری ہے، کھڑکی پہ آ جائیں۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ ابھی تو ہم انٹر ہوئے، تو ابھی ہماری باری آ گئی۔ تو بہرحال وہ کھڑکی پہ گئے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس طرح امریکہ جانا ہے، وہ میری امی نے کہا میں اپنے بھانجے کے پاس جانا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی آپ 3 بجے آ کے پاسپورٹ لے جائیں۔ تو کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جاتے جاتے ان کا باری بھی آ گئی اور ان کو ویزا بھی مل گیا۔ تو اللہ کے فضل سے یہ ایک اور ایسا واقعہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تائید و نصرت کی میرے ماں باپ کے حق میں۔ پھر جب دوبارہ کینیڈا انٹر ہونے لگے تو جس خاتون کے پاس ان کا انٹرویو تھا بارڈر کے اوپر ہی، تو وہ ایک سکھ تھا ترجمان، اس نے کہا جی کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کا اس کے پاس انٹرویو ہے، یہ بڑی اچھی ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ اس وقت جو ہمارے امیر تھے اور مشن انچارج نسیم مہدی صاحب،
اللہ ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। उन्होंने मुझे कहा कि जो एक दफ़ा डिपोर्ट हो जाए, वो मिनिस्टर के परमिट के बगैर अंदर आ नहीं सकता। तुम्हारे वालिदैन कैसे आ गए? मैं कहा जी हमारे पास खुदा का परमिट था, तो वो उसने मदद की हमारी। उसके बाद फिर दोबारा उनका केस अप्लाई किया, और जब दोबारा केस अप्लाई किया, तो जब उनकी बारी आई, तो मैं और मेरा भाई हम उनको लेकर वहाँ पे गए। तो वहाँ जो हमारे तर्जुमान थे, डॉक्टर सलीम रहमान साहब थे, आजकल ग़ालिबन ऑटवा में होते हैं। तो वो मुतरजम का काम कर रहे थे उस वक़्त। वो मुझे कहने लगे कि अच्छा साहब आप किधर आए हैं? मैं कहा जी मेरे पेरेंट्स का है केस लगा हुआ है आज। कहते हैं किसके पास? मैं कहा जी फलाँ जज है उसके पास। वो भी खातून थी। कहने लगे यार आप बड़े लकी हैं कि आपके पेरेंट्स का उसके पास केस है, वो तो बड़ी अच्छी है, बल्कि वो तो इनका केस सुन के रोने लगेगी। तो मैं कहा अच्छा चलें। अच्छा वो बॉर्डर पे भी ऐसा हुआ, वहाँ पहले पाकिस्तान में एम्बेसी पे भी ऐसे हुआ, यहाँ पे भी वो कह रहे हैं आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपके पेरेंट्स का केस इनके पास है। खैर वो जब अंदर जाने लगे, हम भी दोनों भाई जाने लगे, तो उन्होंने कहा नहीं आप नहीं जा सकते। तो मेरे भाई ने कहा कि असल में ये बूढ़े हैं, हम बोलेंगे कुछ नहीं, हम सिर्फ पीछे बैठेंगे उनके मॉरल सपोर्ट के लिए, कोई बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। हम दोनों पीछे बैठ गए। तो जब केस शुरू हुआ, तो जो जज थी उसने इनके पुराने केस की फ़ाइल, मोटी-सी फ़ाइल थी और उसमें बड़ी गलतियाँ थी, बहुत ज़्यादा। तो उसने वो फ़ाइल उठाई और कहने लगी कि चूँकि लॉज़ काफ़ी चेंज हो चुके हैं, कानून में तब्दीली आ चुकी है, इसलिए मैं इस फ़ाइल को खोल के भी नहीं देखूँगी कि कहीं मेरे दिमाग पे इसका असर ना हो। और हमारे सामने उठाकर उसने वो फ़ाइल पूरी की पूरी गार्बेज कैन में फेंक दी। और मैं और मेरा भाई एक-दूसरे को देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है? क्योंकि अगर वो फ़ाइल खोल लेती और उसकी बुनियाद पर वो फ़ैसला करती, तो फिर दोबारा इनको डिपोर्ट कर देते वो। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने बेशुमार फ़ज़ल किया और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 दिन के बाद उनका केस पास हो गया और फिर वो कनाडा में ही रहे हमारे पास। मेरे अब्बू का तो 2011 में इंतकाल हो गया, अम्मी माशाअल्लाह हयात हैं, अभी तक हमारे पास हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ अपना कबूल अहमदियत के वाक़ये के साथ-साथ कि अल्लाह ताला ऐसे शख़्स को जिसके पास कोई दुनियावी डिग्री नहीं है बड़ी और कोई काबिलियत नहीं है, तो ऐसा अल्लाह ताला ने फ़ज़ल किया और ऐसे अल्लाह ताला ने ये काम दिखाए हैं कि जो बिल्कुल मुहाल की तरह नज़र आते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता जब तक कि आपके पास कोई बहुत बड़ी सिफ़ारिश ना हो या बहुत बड़ा आपके पास कोई ज़रिया ऐसा ना हो। मैं फिर जब यहाँ पे अमेरिका से कनाडा वापस आया, तो मैं नसीम अली साहब को पहले ही कहा था कि मेरा दिल बाहर नहीं लगता, मेरा दिल करता है कि मैं वक़्फ़ कर दूँ, मैं बस लिखता-लिखाता रहूँ, पढ़ता-पढ़ाता रहूँ। पाकिस्तान में भी मैंने इस ख़्वाहिश का इज़हार किया था अपने बेयान दोस्तों से, लेकिन उस वक़्त भी उन्होंने कहा कि नहीं आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो मौलवी साहब ने मुझे कहा कि 2003 में हमारी जामिया शुरू हो रही है, तो जब जामिया शुरू होगी ना फिर तुम आ जाना उसमें। चुनांचे जो जामिया बनी है कनाडा में, उसका जो पहला स्टाफ था उसमें मैं भी शामिल था अल्हम्दुलिल्लाह उस्तादों में, और फिर मैंने तकरीबन 5.5 साल वहाँ पे पढ़ाया। इस दौरान मैंने वक़्फ़ कर दिया। हज़ूर ने बहुत मेहरबानी की कि मेरा वक़्फ़ कबूल फ़रमा लिया और बगैर जामिया गए, बगैर कोई शाहिद की डिग्री पास किए, हज़ूर ने मुरब्बी का स्टेटस भी दे दिया। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि जी आप कौन से सन में आपने जामिया पास की? तो मैं उनको बताता हूँ कि मैंने जामिया पास नहीं की, जामिया में पढ़ाया है अलबत्ता। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल रहा। हज़रत खलीफ़ा मसीह राबिया रहमतुल्लाह ताला भी मेरी बातों पर और कामों पर खुशनुदी का इज़हार करते रहे। और अब मौजूदा खलीफ़ा जो हैं हज़रत मिर्ज़ा मसूद रहमत अल्लाह ताला बिनसरिल अज़ीज़, वो भी गाहे-बगाहे शफ़क़त फ़रमाते रहते हैं और मैं हज़ूर को जो भी लिखता हूँ नुकात वग़ैरह या ख़तूत, उसमें हज़ूर का बहुत प्यार, बहुत शफ़क़त मिलती रहती है। और ये खिलाफ़त की बरकत है कि इस वक़्त मैं आपके सामने बैठा इस तरह ये बात कर रहा हूँ कि जैसे मैं बार-बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि कोई तालीमी बैकग्राउंड नहीं है, ना दीनी ना दुनियावी, किसी किस्म की किसी जामिया से कोई डिग्री नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला का फ़ज़ल है और एहसान है कि वो जो हुज़ूर फ़रमाते हैं ना कि मैं तो नालायक भी होकर पा गया दरगाह में बार। तो ये नालायकी के बावजूद अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने
یہ مجھے شرف بخشا ہے۔ میری والدہ نے بیعت کر لی تھی جب پاکستان میں ہم تھے اس وقت، ابھی غالباً 94 کی بات ہے، جب پہلی دفعہ عالمی بیعت ہوئی ہے، سیٹلائٹ ڈشز وغیرہ لگنی شروع ہوئی۔ اس کے بعد جو پہلی عالمی بیعت ہوئی اس میں الحمدللہ میری والدہ نے بیعت کی، اور میری والدہ کی قبول احمدیت کا بھی واقعہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بہت برا بھلا کہتی تھیں جماعت کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں احمدی ہوں تو میرے گھر میں فساد پڑتا تھا بہت زیادہ ہر وقت، تو وہ ہر وقت برا بھلا کہتی تھی کہ یہ ان کا یہ ہو وہ ہو، انہوں نے ہمارے گھر میں سکون برباد کر دیا ہے۔ لیکن جب ہم نے حضور کی خلیفۃ السراب اللہ تعالیٰ کی ویڈیو کیسٹس لگانی شروع کی تو وہ دیکھتی تھیں بیٹھ کے نیچے، تو وہ ایک دن بڑی حیران ہوئی، اور میں دفتر سے واپس آیا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ میری بیعت کا خط لکھ دو حضور کو۔ میں کہا آپ کو کیا ہوا آج؟ تو کہتی ہیں کہ میں تو بڑی متاثر ہوئی ہوں، یہ تو مکمل مسلمان ہیں اور حضور کا نام لیتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میرے آقا کہتے ہیں، تو یہ شخص کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مولوی ساری جھوٹ بولتے ہیں۔ چنانچہ میں نے پھر ان کی بیعت کا خط لکھ دیا الحمدللہ۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو میری بیوی ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہمارا سارا غیر احمدی خاندان ہے، اور انہیں میں شادی ہوئی تھی میری پہلی، تو ان کو بھی اپنے پرانے ماحول کی وجہ سے کافی یہ تکلیف تھی اس بات کی، پریشان تھیں بہت زیادہ کہ میں احمدی ہوں، اور میں نے ان کو بیعت تبلیغ کرنی شروع کر دی، تو وہ پھر ایک دن تنگ آ کے کہا کہ مجھے آئندہ سے تبلیغ نہ کرنا، تو میں نے ظاہر ہے کہ پھر وہ چھوڑ دیا ان کو تبلیغ کرنا۔ تو میں نے ہمارے وہاں پہ ایک مربی صاحب تھے، ان کو میں نے کہا کہ مربی صاحب، اور اس دوران یہ ہوا کہ میری 2 بیٹیاں پیدا ہو گئیں، شادی کے 14 مہینے بعد ایک اور دوسری 14 مہینے کے بعد، اگلے 14 مہینے کے بعد دوسری۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مربی صاحب بات یہ ہے کہ 2 بیٹیاں ہیں، اور بیٹیوں کی جو تربیت ہے وہ تو ظاہر ہے ماں کرتی ہے، بیٹا ہوتا تو میں اس کو اپنے ساتھ رکھتا، لیکن یہ بیٹیاں ہیں اور ماں غیر احمدی ہے، تو مجھے بڑی اس بات کی تکلیف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں دعا کروں گا، تو مجھے بھی انہوں نے دعا کا طریق سکھایا، تو میں نے اس طریق سے دعا کرنی شروع کر دی۔ تو ابھی 2 ہفتے نہیں گزرے تھے کہ میں ایک دن جب اپنے دفتر سے گھر واپس آیا تو میری وائف میرے پاس آئی کچن میں، اور مجھے کہنے لگی کہ میری بیعت کا خط لکھ دو حضور کو۔ تو اور میں بالکل ان کو تبلیغ نہیں کر رہا تھا، جب سے انہوں نے منع کیا تھا میں نے تبلیغ کرنی بند کر دی تھی۔ تو میں کہا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ جب سے تم نے بتایا ہے کہ تم احمدی ہو تو میرے سینے میں ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ تو ابھی 2 ہفتے پہلے میں نے اللہ تعالیٰ سے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ اگر احمدی سچی ہے تو میرے سینے میں ٹھنڈ ڈال دے۔ تو کہتی ہیں کہ 2 ہفتے ہو گئے میرے سینے میں ایسی ٹھنڈ پڑی ہے، اور میں پہلے سمجھ رہی تھی کہ یہ عارضی کیفیت ہے، لیکن 2 ہفتے ہو گئے یہ مسلسل ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ 2 ہفتے وہ ہیں جب میں نے ابھی دعا کرنی شروع کی تھی اور میرے ربی صاحب سے کہا تھا، ادھر میں نے دعا شروع کی ہے اور ادھر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں ٹھنڈ ڈال دی، اور 2 ہفتے بعد جب ان کو یہ اطمینان ہو گیا کہ یہ عارضی کیفیت نہیں ہے مستقل ہے، تو انہوں نے پھر کہا کہ بیعت کا خط لکھ دو۔ میں نے کہا کہ تم بہت پڑھی لکھی ہو تم لکھو۔ تو انہوں نے پھر حضور کو خلیفۃ السراب اللہ تعالیٰ کو لکھا، میرے متعلق لکھا، یہ ایسا ہے، یہ اس طرح کا ہے۔ تو حضور کی طرف سے بڑا اچھا خوشنودی کا خط آیا، حضور نے بیعت قبول کی۔ تو یہ اس طرح مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، اور میری اہلیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا، اور میری امی کو بھی جب انہوں نے دیکھا تو وہ بھی انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ کافر نہیں ہو سکتا۔ گویا ایک خلیفہ کو دیکھ کر میں احمدی ہوا تھا اور دوسرے خلیفہ کو دیکھ کر میری والدہ احمدی ہو گئی۔ اور پھر میرا خیال ہے 2-2.5 سال کے بعد پھر میرے والد صاحب نے بھی بیعت کر لی، حالانکہ وہ بڑے مخالف تھے اور بہت زیادہ بد زبانی بھی کرتے تھے جماعت کے متعلق اور میرے متعلق، اور مار پیٹ ڈانٹ ڈپٹ تو خیر ہوتی رہتی تھی، باوجود اس کے کہ میں شادی شدہ تھا، بچوں کا باپ تھا، لیکن وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو وہ بھی انہوں نے جب ایک دن دیکھا، ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ اس کی وجہ سے پھر وہ مجبور ہو گئے اس بات پر کہ جو احمدیت ہے وہ سچی ہے۔ تو
وہ واقعہ چونکہ بالکل ہمارے گھریلو اور فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال اس نے ان کو مجبور کر دیا اس بات پر کہ وہ بیعت کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے بیعت کر لی، تو پھر ہم ادھر کینیڈا آ گئے۔ تو یہ الحمدللہ قبول احمدیت کے جو ثمرات ہیں، جو اس طرح کے واقعات ہیں، انہوں نے نہ صرف میرے دل میں احمدیت کی صداقت مزید پختہ کر دی، بلکہ میری بیوی کے، میرے ماں باپ کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے روح القدس کے ذریعے ایسی تحریک کی کہ دلائل ان کو نہیں معلوم۔ آج بھی آپ میری اہلیہ سے پوچھیں تو ان کو دلائل نہیں معلوم، لیکن جو ماحول انہوں نے دیکھا ہے اور جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی ہیں، اس سے ان کو معلوم ہو گیا کہ احمدیت ہی سچی ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی صداقت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر الحمدللہ میں نے بیعت کر لی، تو ساری باتیں اب آپ کے سامنے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف کتابیں لکھنے کی بھی توفیق ملتی رہی اور فیلڈ میں بھی کام کرنے کی توفیق ملتی رہی، اور ابھی بھی شعبہ تبلیغ میں کام کر رہا ہوں۔ تو یہ سراسر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور خدا کی ہستی کا ایک زندہ ثبوت ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی صداقت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ جو میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا۔ اور میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، میں پہلے بھول گیا تھا، کہ حضرت خلیفہ مسیح صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد اور پھر حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک دو کتب پڑھنے کے بعد مجھے خلافت سے بہت محبت تھی، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مقام جو ہونا چاہیے تھا ایک نبی کا، اس کی شدت میرے دل میں نہیں تھی۔ میں مانتا تو تھا لیکن شدت نہیں تھی۔ تو میں ایک دن کتاب پڑھ رہا تھا حیات طیبہ، جو شیخ عبد القادر صاحب نے مرتب کی ہے، جو پہلے ہندو تھے سوداگر مل کے نام سے۔ تو اس کتاب میں نے یہ پڑھا، ایک واقعہ، دو واقعات جو تھے جنہوں نے میرے دل پہ بہت اثر کیا، اور اس دن سے حضور کی عظمت میرے دل میں بہت پختگی سے راسخ ہو گئی۔ ایک یہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک الہام ہوا کہ تائی آئی۔ اب نہ اس کے پہلے کچھ ہے نہ بعد میں کچھ ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کون سی تائی ہے، کہاں سے آئی ہے۔ تو لوگوں نے بھی مذاق اڑایا کہ یہ کیا ہوا تائی آئی۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قرآن کریم میں کہ جب اللہ تعالیٰ مچھر کی یا اس کے اوپر بھی جو ہے اس کی بھی مثال دیتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ خدا کا ایسی مثال دینے سے کیا ارادہ کیا ہے۔ تو وہی یہاں پہ مجھے لگا کہ ایسا ہوا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فوت ہو گئے، اور حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد جب حضرت خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں، تو آپ کی تائی یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بڑے بھائی مرزا غلام قادر صاحب کی جو بیگم صاحبہ تھیں، وہ شروع میں بہت مخالف تھیں اور انہوں نے حضور کی بیعت نہیں کی، لیکن جب حضرت خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں تو اس وقت انہوں نے بیعت کی، اور جب بیعت کی تو قادیان کے گلی کوچوں میں بچے نعرے لگاتے پھرتے تھے کہ تائی آئی، تائی آئی۔ تو وہ تائی بن کر آئی، وہ بھابھی بن کر نہیں آئی۔ تو ایسا کمال کا وہ تھا کہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں اپنے بستر پہ لیٹا ہوا تھا، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور میرا دل کرتا تھا کہ میں بھی قادیان کے ان بچوں کی طرح اپنے کمرے میں ہی چاہے نعرے لگاتا پھروں کہ تائی آئی، تائی آئی۔ تو اتنا میرے دل پہ اثر ہوا، اتنا اثر ہوا، حالانکہ باقی واقعات کے معاملے میں کہ اس کے کمپیریزن میں کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، بہت سے اور بھی بڑے بڑے بے شمار قسم کے واقعات ہیں جو بعد میں نے پڑھے، مجھے بھی اور مزید ایمان میں پختگی حاصل ہوئی، لیکن اس نے پہلی دفعہ میرے دل پہ ایسا اثر کیا۔ اور دوسرا واقعہ اس میں یہ لکھا ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے آخری ایام میں لاہور تشریف لائے، تو ایک دن حضور نے کہا اپنے صحابہ سے کہ آج باہر چکر لگانے کو دل کرتا ہے، تو میرے پاس غالباً 2 روپے لکھا ہے اس میں کہ 2 ہی روپے ہیں، تو ایک ٹانگا جو ہے نا وہ یکا کرائے پہ لے لو اور اس کو کہ اتنے میں ہی چکر لگوا دے، یعنی آنا جانا اسی میں کر دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضور کو انہوں نے کہا کہ حضور وہ یکا تیار ہے، ٹانگا تیار ہے، آپ آ جائیں۔ جب حضور نیچے تشریف لائے تو دیکھا کہ ٹانگے میں گھوڑے کی بجائے نوجوان خدام جو ہے نا وہ کھڑے ہیں، جہاں گھوڑا لگایا جاتا ہے نا وہاں پہ وہ کھڑے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟
وہ کہنے لگے کہ حضور بات یہ ہے کہ جب یہاں بڑے لوگ آتے ہیں نا تو ان کی سواری کو ان کے مرید کھینچتے ہیں، تو اب آپ سے بڑا تو اس زمانے میں کوئی بندہ ہے ہی نہیں، تو ہم نے یہ سوچا کہ آج آپ کی سواری کو ہم کھینچیں گے۔ اندازہ لگائیں کہ برانڈرتھ روڈ پہ جو لوگ لاہور کو جانتے ہیں وہ کتنا مصروف ترین علاقہ اب بھی ہے، پہلے بھی تھا۔ وہاں پہ اگر حضور کی سواری اس طرح نکلتی کہ حضور تو بیٹھے ہیں اور آپ کے خدام، آپ کے مرید جو ہیں وہ اس سواری کو کھینچ رہے ہیں، تو کتنی واہ واہ ہوتی۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں تم کو حیوان بنانے کے لیے نہیں آیا، انسان بنانے کے لیے آیا ہوں، نکلو فوراً یہاں سے اور اس کی جگہ گھوڑے لگاؤ۔ یعنی اس شخص نے اپنی ذاتی شہرت کے لیے، وجاہت کے لیے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ انسانوں کو گھوڑے کی جگہ لگا دے۔ اس نے فرمایا کہ نکلو یہاں سے، میں تمہیں انسان بنانے آیا ہوں، جانور بنانے نہیں آیا۔ تو اس نے بھی میرے دل پہ اتنا اثر ڈالا کہ یہ شخص کتنا باکمال انسان ہے جو اپنی ذاتی شہرت نہیں چاہتا، اپنی ذاتی نمود و نمائش نہیں چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان بن جائیں سارے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین، کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بشر کو نبوت دے، اس کو حکمت دے اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ خدا کی بجائے میرے بندے بن جاؤ، کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کے علاوہ میرے بندے بن جاؤ، ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے بنو، ربانی بنو۔ کیوں؟ کیونکہ تم کتاب پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو۔ اب یہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی کتنی بڑی دلیل ہے جو خدا نے قرآن میں بیان کی، اور حضور نے اپنے عمل سے، اپنے فعل سے اس کو ثابت کیا کہ میں تمہیں اپنے بندے نہیں بنانے آیا، میں تو تمہیں ربانی بنانے کے لیے آیا، میں تمہیں اللہ کا بندہ بنانے کے لیے آیا۔ تو یہ دو واقعات ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ بے شمار رحمت نازل کرے شیخ عبدالقادر صاحب پر، جنہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعات درج کیے، اور میں نے پڑھے اور میرے دل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان تو تھا، لیکن حضور کی صداقت اس دن، ابھی میں سمجھتا ہوں کتنی میری عمر ہوگی، شادی سے پہلے کی بات ہے، 20-21 سال 22 سال میری عمر ہوگی اس وقت جب میں نے یہ واقعات پڑھے ہیں۔ اور اس سے پہلے میں سمجھتا تھا، مجھے پتا تھا کہ جتنا پیار میں خلیفۃ المسیح سے کرتا ہوں اتنا پیار میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے نہیں کرتا، جتنا مقام اونچا ان کا میرے سامنے، کیونکہ میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس نورانی شخصیت کو جو آج بھی میرے سامنے ہے، جب میں ان کے متعلق سوچتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پھر میں نے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا، اور میں نے سمجھ لیا کہ یہ شخص واقعی خدا کا نبی ہے، جس کا اتنا بڑا مقام ہے، جس کی باتوں کو خدا ایسے پوری کرتا ہے۔ تو یہ مختصر سی روداد ہے جو میں نے آپ کو قبول احمدیت کے بارے میں بتائی ہے، اور کچھ واقعات دعا کی قبولیت کے بارے میں بتائے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ احمدیہ مسلم جماعت کے ساتھ ہے، اور اس کے حقیر سے حقیر بندے کی، میرے جیسے کی تائید کیسی کرتا ہے، اور ایسی تائید کرتا ہے جو بظاہر بالکل ناممکن نظر آتی ہیں۔ ماشاءاللہ مربی صاحب، بہت ہی ایمان افروز واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کو اور بھی توفیق دے کہ آپ یہ جو تبلیغ کے سلسلے میں آپ الحمدللہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی توفیق دے۔ مربی صاحب، بعض سوالات تھے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا آپ کے واقعے کے متعلق۔ ایک تو یہ اہم سوال دماغ میں آتا ہے کہ آج کل بہت سارے مسلمان وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بیعت نہیں کرنی، ہم دل میں ماننا چاہتے ہیں، تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی، میرا پیغام ان کو بھی اور جتنے بھی دوسرے مسلمان ہیں جو قرآن کریم کو خدا کی کتاب سمجھتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا رسول سمجھتے ہیں، ان سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی طرف لوٹیں، قرآن کریم کو پڑھیں، مولوی کی آنکھ سے نہیں بلکہ اپنے ذہن سے، اپنے دل سے، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہوئے، جیسے خدا نے کہا کہ تدبر کریں۔ جو لوگ دل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے قائل ہیں،
ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر آپ خود کو سچا سمجھتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، جماعت احمدیہ کو سچا سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ نہیں ہوتے، تو آپ اس حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کونوا مع صادقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ سچے سمجھتے ہیں لیکن ان کے ساتھ نہیں ہوتے، یہ قرآن کریم کی حکم کی خلاف ورزی ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سارے مل کر تھام دو۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے اپنے گھر میں اللہ کی رسی کو تھام دو، یعنی جو قرآن کریم ہے، جو خدا کی رسی ہے، اس کو یہ نہیں کہا کہ اپنے اپنے گھر میں تھام دو، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ سارے مل کر تھامو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ جب آپ کے بعد فتنے ہوں گے، شر ہوگا، تو میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تلزم، آپ کو پتہ ہوگا کہ خانہ کعبہ میں جو دروازہ ہے اور جو حجر اسود ہے، اس کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ لوگ چمٹ کے دعائیں کرتے ہیں، اس لیے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ تو تلزم کا مطلب ہے کہ مضبوطی سے پکڑ لو۔ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں ہوتا ہے تو اس نے مضبوطی سے پکڑا ہوتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے، یہ ہے التزام۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر اس وقت جماعت بھی نہ ہوئی اور امام بھی نہ ہوا تو کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمام فرقوں سے الگ ہو جانا اور کسی جنگل میں جا کر ایک درخت کی کھو میں بیٹھ کر اس کی جڑوں کو چبانا یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، حضور نے فرمایا کہ جماعت اور امام، لیکن فرقے کے ساتھ امام کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ فرقے کا امام نہیں ہوتا۔ فرقہ ہم خیال لوگوں کا گروہ ہوتا ہے جو ایک ہی عقیدہ رکھتے ہیں لیکن ان کا امام نہیں ہوتا، لیکن جماعت کے ساتھ امام ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں تلزم جماعت المسلمین و امامہم، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کی جماعت کو پکڑ لینا، فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور امام کو پکڑ لینا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی، اس کی بیعت نہیں کی، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اب یہ بالکل درست بات ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زنداں کبھی رسوا سر بازار۔ تو مشکلات تو ہوں گی، جب آپ جماعت کو اختیار کریں گے، جب آپ بیعت کریں گے تو پھر مشکلات تو ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ ان لوگوں کی جو مخالفت ہے وہ اللہ کی مخالفت سے بڑی نہیں ہے، اللہ کی مخالفت سب سے بڑی ہے۔ اللہ کی ناراضگی، اللہ کی ناپسندیدگی سب سے بڑی ہے۔ یہ لوگ اگر ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دو، ان کے ناراض ہونے سے کبھی بھی خوف نہ کھاؤ۔ اس لیے میں ایسے تمام لوگوں کو جو جماعت کی صداقت کے دل سے قائل ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو وہی امام مہدی اور مسیح موعود مانتے ہیں جن کے آنے کی خبر دی گئی تھی، تو وہ ایک قدم آگے بڑھیں اور بیعت کریں، کیونکہ اگر آپ بیعت نہیں کرتے تو یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من لم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، تو جاہلیت کی موت مرے گا جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی، یا جس کی گردن میں بیعت کا جوا نہیں ہے، وہ اگر مرے گا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو جاہلیت کی موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اس کو ہم جاہلیت کہتے ہیں نا، لیکن جاہلیت وہ ہے جو اسلام سے قبل کا زمانہ ہے۔ اس لیے اس بات کے اوپر غور کریں اور سوچیں اور قرآن کریم کو غور سے پڑھتے رہیں، جو صداقت کے قائل ہیں وہ بھی اور جو صداقت کے قائل نہیں ہیں وہ بھی، جو عام لوگ ہیں ان کو بھی میں یہ کہوں گا کہ قرآن کریم کو پڑھیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، چاہے 2-3 آیات ہی پڑھیں لیکن اس میں تدبر ضرور کریں۔ آپ کو پتہ لگے گا کہ دنیا کے پردے پہ سوائے احمدیہ مسلم جماعت کے اور کوئی گروہ، کوئی فرقہ، کوئی جماعت تو خیر ہے ہی نہیں، کیونکہ جماعت امام کے بغیر ہوتی نہیں، لیکن اگر کسی کا کوئی امام ہے بھی، جیسے اسماعیلی ہیں یا دوسرے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن کریم کے اوپر مکمل طور پر عمل کرتا ہو اور اس کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بناتا ہو۔ جزاک اللہ ربی صاحب، اور الحمدللہ آپ نے کافی مولویوں کے ساتھ بھی باتیں کی ہوئی ہیں بہت سالوں سے، تو اس میں بعض مولویوں کے نام بھی آتے جنہوں نے، جب آپ نے ان کو منازع کے چیلنجز بھی دیے تو وہ سامنے نہیں آئے۔ اگر آپ اس کے متعلق بھی کچھ کہنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی میدان تبلیغ کے میدان میں کیسے مدد فرمائی ان مخالفین کے خلاف؟
बात ये है कि जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया ना जमात अहमदिया की सदाकत के बारे में, तो उस वक़्त किया जब अभी मुखालफत शुरू हुई थी, क्योंकि पहले लोगों को पता नहीं था। जब पता लगा मेरे दोस्तों को, बाकी रिश्तेदारों को, दूसरे लोगों को, तो मैंने फिर कुरान करीम की तरफ अल्लाह ताला ने मेरी तवज्जो दिलाई, और मैंने जब उसको पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगा कि जमात अहमदिया की सारी जो बुनियाद है वो कुरान मजीद के अंदर है। और मुझे याद है एक दफ़ा मुझे किसी ने बुलाया था अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए, तो मैंने वो घर वालों से कहा कि मुझे कुरान करीम दिखाएँ। वो मैंने ला के तो टेबल पे रख दिया, और मैंने उनसे कहा कि मुझे इसमें से बताएँ कि मैं कैसे गलत हूँ, वरना मैं आपको इसी से बताता हूँ कि मैं कैसे सही हूँ। और अब मैं देखता हूँ पीछे मुड़कर, तो इस बात को मेरा ख़्याल है कोई 30-35 साल गुज़र चुके हैं। और मैं अब सोचता हूँ, मुझे हँसी भी आती है कि मुझे इतना पता नहीं था उस वक़्त, जब जितना अब पता है। तो अगर वो कुरान खोल लेते, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला मदद करता। और इसी तरह मेरे एक और दोस्त का भी बड़ा मज़े का वाक़या है, जो मैं ऐसे मौके पे बताया करता हूँ, कि उसने भी जब बैत की 2002 में, तो उसके ज़हन में भी यही था कि कुरान करीम जो है वो जमात अहमदिया की अकायद की बुनियाद है। तो उसका भाई जो था वो कुछ मौलवियों को ले आया उसके पास। वो भी अभी छोटा ही था, उसको उसकी उम्र रहा को 20-22 साल होगी उस वक़्त भी। तो वो कहता है कि मैं भी कुरान ले आया अंदर से, और मैंने उसको कहा कि कुरान खोल लो, इससे बताएँ मुझे। तो मुझे मुझे उसने बाद में बताया, कहता है कि मैंने बाद में सोचा कि इसे खोल ही ना लाइन किधरे। क्योंकि मुझे मतलब इतना तो इल्म नहीं है, लेकिन वो ऐसा रोब है, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नुसिरतु बिर्रुब, कि अल्लाह ताला ने रोब के ज़रिए मेरी मदद की है। तो ऐसा रोब है इन मौलवियों के ऊपर कि ये कुरान की तरफ आते ही नहीं हैं। और मेरा ख़्याल है तकरीबन कोई अब तो 20 साल होने लगे हैं कि जब मैं रेडियो अहमदिया पे मैंने आना शुरू किया, और मैंने वहाँ पे मौलवियों को खुलेआम ये दावत दी। चैलेंज नहीं कहता मैं कहता हूँ ये दावत है। क्योंकि जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया ना कुरान करीम में कि इन काना लिर्रहमानि वलदन फअना अव्वलुल आबिदीन, इनसे कहो कि अगर रहमान का कोई बेटा है, तो फिर मैं सबसे पहले उसकी इबादत करूँगा। और ये खुदा के बेटे होने के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इतना खतरनाक अकीदा है कि करीब है कि आसमान फट जाए और ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ गिर पड़े, इतना खतरनाक अकीदा है। उसके मुतल्लिक़ भी अल्लाह ताला ये फरमाता है कि अगर तुम इसको साबित कर दो, तो मैं सबसे पहले खड़ा होकर उसकी इबादत करूँगा। तो फिर खुदा ये फरमाता है कि अगर तुम सच्चे हो, तो हाथु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, सच्चे हो तो अपनी दलील ले आओ। तो मैंने यही तरीका शुरू से अपनाया है, और रेडियो पे भी मैंने मौलवियों से कहा कि आप मुझे बताएँ कि मैं कहाँ गलत हूँ, कैसे गलत हूँ? आप सिर्फ़ मेरी मुखालफत ना करें, आप मुझे राह निजात की तरफ लेकर आएँ। मैं गुमराही की तरफ जा रहा हूँ आपके ख़्याल में, मैं जहन्नम की रास्ते पे जा रहा हूँ आपके ख़्याल में, तो आप मुझे जन्नत का रास्ता दिखा दें, आप मुझे बता दें। जाना ना जाना मेरी मर्ज़ी है, लेकिन कम से कम आप दिखा तो दें ना कि भाई कुरान की रूह से, फ़लाँ आयत की रूह से तुम्हारा जमात अहमदिया का फ़लाँ अकीदा या सारे के सारे अकीदे गलत हैं। तो मैं उससे तौबा कर लूँगा। मैं रेडियो पे काफ़ी अरसे से मुसलसल ये ऐलान कर रहा हूँ कि आप मुझे कुरान से दिखा दें कि मैं आज के बाद अहमदी नहीं हूँ। क्योंकि कब्र में मैंने अकेले नहीं जाना है, मेरे साथ किसी खलीफा ने, किसी अमीर ने, किसी सदर ने नहीं जाना। वहाँ पे मैं अकेला जवाब दूँगा। ऐलान करूँगा आके कि आज ही मुरब्बी अंसर रज़ा जो है, वो आज से अहमदी नहीं है, जो कि जमात अहमदिया का बाकायदा मुलाज़िम है। तो लेकिन कोई भी नहीं आया, बल्कि जो 1-2 आए उन्होंने भी उल्टे काम किए। जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब मैंने उलमा से ये दरख्वास्त की कि मुझे बताएँ कि मैं कैसे गलत हूँ, तो यहाँ पे कनाडा में ब्रैम्पटन में ग़ालिबन सूबेदार मोहम्मद उमर साहब हैं। उन्होंने एक दफ़ा दावत दी, लेकिन 1-2 नशिस्तों के बाद ही उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे बात नहीं करनी। सैयद बाबा साहब जो ख़त्म नबूवत अकाडमी यूके के हैं, उन्होंने चंद साल पहले एक वीडियो अपलोड की थी कि कोई भी कादियानी मुरब्बी किसी भी जगह मुझसे बात कर ले, तो मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। तो मैंने उनसे कहा कि आप
نہ آئیں، نہ میں آؤں گا، بلکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو ہم آن لائن گفتگو کر سکتے ہیں، ریکارڈ بھی ہو جائے گی، سارے دیکھ لیں گے۔ لیکن انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ پھر وہ 1-2 دفعہ کینیڈا آئے، مجھے پتہ نہیں چلا۔ لاسٹ ٹائم جب وہ آئے تھے تو مجھے پتہ چل گیا، تو میں نے ان سے رابطہ کیا، تو وہ پھر انہوں نے بہانے بنایا کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، فلاں جگہ جا رہا ہوں، فارغ ہو کے تم سے بات کرتا ہوں، لیکن انہوں نے بات نہیں کی۔ تو اب یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ صرف میں نے 2 نام لیے ہیں، اس کے علاوہ کوئی آتا ہی نہیں ہے گفتگو کرنے کے لیے، یعنی ان کو ہمارے ایمان کی فکر نہیں ہے، ان کو صرف اس بات کی فکر ہے کہ وہ کسی طرح ہمیں جہنمی قرار دے دیں، اور ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں اسی راستے پر ہمیں اور دھکیل دیں، یعنی جہنم کی طرف، ان کے خیال میں۔ لیکن ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ وہ ہمیں قرآن سے یہ بتائیں، کیونکہ قرآن سے ان کے پاس ہے کچھ نہیں۔ تو میری ابھی بھی خواہش ہے، اور میں جیسے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ میں چیلنج نہیں کرتا، میں ان کو یہ بتاتا ہوں، یہ عرض کرتا ہوں کہ جی آپ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیں، لیکن دکھائیں قرآن سے۔ تو نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی سنی ہے، نہ کوئی وہابی ہے، دیوبندی، نہ کوئی اہل حدیث جو ہم سے گفتگو کرنے پر صرف قرآن کی بنیاد پر تیار ہو۔ باقی تو جو ہے وہ ساری کی ساری لوگوں کی اپنی انٹرپریٹیشنز ہیں، جو انہوں نے خود سمجھی ہیں اپنے دور میں، جو ان کے دور میں جو علم تھا ان کا، وہ اس کے مطابق انہوں نے جو بات کی تھی کی ہوگی۔ لیکن زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں، اور وہ ننزل الا بقدر معلوم، کہ وہ قدر معلوم کے تحت نازل کرتا رہتا ہے۔ اور یہ کہ ہم نے علماء کو یا احبار و رہبان کو، یعنی پیروں کو اور مولویوں کو اپنا خدا نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے قرآن پر تدبر کرو۔ تو میں نے اگر تدبر کر کے ایک بات سیکھی ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ یہ کیسے غلط ہے۔ صرف یہ کہنا کہ یہ غلط ہے، تم گمراہ ہو، جہنمی ہو، تم سے بات نہیں کر سکتے، یہ تو دستور نہیں ہے، جو نہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اسوہ ہے۔ جو کوئی بھی بلاتا تھا، حضور چل کے اس کے پاس جایا کرتے تھے، ابن سیاد کے پاس چل کر گئے اور اس کے ساتھ گفتگو کی۔ اس طرح اور لوگ بھی تھے جو خود بھی آئے یا حضور چل کر گئے۔ ڈائلاگ ہونا چاہیے، کمیونیکیشن ہونی چاہیے، یہ بتانا چاہیے کہ کیسے میں غلط ہوں اور کیسے آپ صحیح ہیں۔ تو ہم کسی کو جھوٹا نہیں کہتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ سچے ہیں تو ہاں، تو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو اپنی دلیل لے کر آؤ، جیسے میں نے پہلے اس کیا۔ لیکن اب تک کا تجربہ تو یہی ہے رضی صاحب، اور آپ کا بھی ماشاءاللہ بہت تجربہ اس میں ہے، کہ آپ بھی علماء کو مخاطب کرتے رہتے ہیں، دعوت دیتے رہتے ہیں، لیکن کوئی آتا نہیں ہے۔ جزاک اللہ ربی صاحب۔ اور آج کے جو آپ کا ماشاءاللہ بہت ہی ایمان افروز واقعہ تھا، اس کے متعلق ایک آخری سوال ہے کہ ربی صاحب بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو ہمیں ای میلز بھیجتے ہیں کہ وہ احمدی ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہ مخالفت سے بہت ڈرتے ہیں، اور یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ مخالفت سے ماں باپ ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں، ڈر تو لگتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ نے بہت ہمت دکھائی اور آپ کی بھی مخالفت ہوئی۔ ان کے لیے بھی اگر آپ کوئی نصیحت دینا چاہیں آخر میں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے جب ان کے والدین ان کو کہتے ہیں کہ آپ قادیانی ہو رہے ہو، آپ ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ دیکھیں رضی بھائی، نصیحت یہ ہے کہ پھل وہی درخت سے توڑا جاتا ہے یا خود بخود گرتا ہے جو پک جاتا ہے۔ تو جب تک پکے نہ ہوں تب تک آپ اسی درخت کے ساتھ چمٹے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ وہ آپ کو وہ پختگی عطا کر دے کہ آپ بالکل پک جائیں اور پک کر اس درخت سے گر جائیں۔ تو میری نصیحت یہ ہے کہ جب تک آپ کے لیے حالات سازگار نہیں ہوتے تب تک آپ بیعت ضرور کر لیں، حضرت خلیفہ مسیح کو بیعت کا خط لکھ دیں، اور ساتھ یہ لکھ دیں کہ جی میری یہ مجبوریاں ہیں کہ میں کھل کر اعلان نہیں کر سکتا۔ خود میرے اوپر بھی ایک ایسا زمانہ آیا تھا کہ میں نے ایک لمبا عرصہ اپنی احمدیت کا اعلان نہیں کیا، اور بلکہ جب میرے گھر والوں نے مجھ پر بہت زیادہ سختیاں کیں تو میں نے ایک دفعہ حضور کو لکھ بھی دیا تھا کہ حضور، احمدیت میرے اندر ایسے دوڑتی ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اور میں احمدیت کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن میں جماعت میں اس طرح سے شامل نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے پر بہت سختیاں ہیں۔ تو اس کا بھی حضور نے بڑا پیارا جواب دیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے ہیں۔ تو جب آپ پکے ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ کی احمدیت چھپی نہیں رہ سکتی، آپ چھپانا بھی چاہیں تو نہیں چھپ سکتی۔ اس لیے آپ اس وقت تک انتظار کریں جب تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حالات سازگار نہ کر دے،
جب تک آپ کے دل کو وہ اطمینان اور سکون اور وہ مضبوطی نہ قائم ہو جائے کہ جب آپ یہ کہیں کہ اب میرے لیے سوائے اعلان کرنے کا اور کوئی چارہ نہیں ہے، جیسے کہ صحابہ کے دور میں ہوا، بعض نے شروع میں جیسے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے جوش میں آ کر ابھی مکہ میں جب حضور نے منع کیا تھا کہ ابھی اعلان نہیں کرنا، وہ مکہ میں کعبہ میں جا کر انہوں نے اعلان کر دیا اور خوب مار کھائی، اور ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ پھر جاتے تھے مار کھاتے تھے اور صحابہ منع کرتے تھے کہ ایسا نہ کرو. لیکن جب حضرت عمر جیسا بندہ جو تھا، جو اتنا طاقتور تھا کہ اس کو ہاتھ لگانے کی کسی کو ضرورت نہیں تھی، انہوں نے جب اعلان کیا تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی ان کو ہاتھ لگانے کی. لیکن جب بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اعلان کر دو تو پھر اعلان کر دیا، سب نے اعلان کر دیا، ہمارے بھی کہیں. اس لیے دعائیں کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایسے شخص کو جس کے دل میں ہم جد کی صداقت گھر کر چکی ہے، وہ خدا سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے حالات سازگار کر دے، اور اصحاب کہف کی طرح جیسے وہ رہے ہیں غاروں کے اندر، آپ بھی ایک غار میں رہیں، یعنی کہ چھپے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حی لنا من امرنا رشدا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے امور میں ہمیں رشد عطا فرما دے، ہمارے لیے وہ حالات پیدا کر دے کہ ہم خود کا اعلان کر سکیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مثالیں تو قرآن کریم میں دی ہوئی ہیں، جیسے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ہم پڑھتے رہیں قرآن کریم کو، تو اس میں ماننے والوں کے لیے، مان کر خوفزدہ ہونے والوں کے لیے، اور مان کر نڈر ہونے والوں کے لیے سارے حالات جو ہیں وہ خدا نے اس میں پیدا کر دی ہیں، لکھ دی ہیں. تو آپ اس میں غور کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ مربی صاحب. اور آخر پہ ہم تمام بھائیوں کو درخواست کرتے ہیں کہ اس یوٹیوب ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ہم مربی انصر رضا صاحب کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کا بھی لنک ہم شیئر کر دیں گے. ساتھ آسک اسلام پہ انصر رضا صاحب کا شو ہوتا ہے، اور ریڈیو احمدیہ پہ بھی آسک اسلام کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ ہر وینسڈے کو 2:30 PM کینیڈا ٹائم کو ہوتا ہے اردو میں. تو اس میں بھی انصر رضا صاحب جو مخالفین آتے ہیں ان کے جوابات حوالوں کے ساتھ دیتے ہیں، بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے. تو اس کی بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ تمام بھائی ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جو تمام دوست اس ویڈیو کو بھی دیکھیں گے جو کہ غیر احمدی مسلمان ہیں، ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے بھی دعا کریں. بہت سارے ہمارے کانٹیکٹس ہیں جو جماعت کو قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو وہ یہی جو میں نے انصر صاحب سے سوال آج پوچھے تھے وہ یہی سوالات پوچھتے ہیں، تو ان کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ ربی صاحب. اس پہ ہم آج کا انٹرویو ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ، آپ نے آج ہمیں وقت دیا. تھینک یو. السلام علیکم. ربی صاحب